بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، نیولے اور سانپ کی دشمنی کے بارے میں تو آپ کو علم ہی ہوگا، کیونکہ نیولا ایک ایسا جانور ہے جو کسی بھی زہریلے سے زہریلے سانپ کو اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیولے پر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور آخر اللہ نے نیولے کو سانپ کا دشمن ہی کیوں بنایا ہے، یہ سب بتائیں گے آج کی اس دلچسپ اور حقیقت سے بھری ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، دنیا میں زہریلے ترین سانپ پائے جاتے ہیں، جن کا زہر دنیا میں موجود سب سے بڑے جانور ہاتھی کو بھی مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن یہ نیولا ایسے زہریلے سانپوں کو بھی مار ڈالتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو انب ارض، انگلش میں مونگوس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پتلی جسامت رکھنے والا چست اور تیز دماغ جانور ہوتا ہے، جس کی مرغوب خوراک چوہے اور سانپ ہوتے ہیں، اور چوہوں اور سانپوں کے بلوں میں گھس کر ان کو نکال کر کھا لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیولے کا ایک اور دشمن بھی ہے جو ایک بہت ہی خطرناک اور اس سے کئی گنا جسامت میں بڑا ہوتا ہے، اور وہ ہے مگرمچھ۔ جی ہاں ناظرین، نیولا ایسا خطرناک جانور ہے کہ یہ مگرمچھ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کا طریقہ واردات کچھ ایسے ہوتا ہے کہ مگرمچھ اکثر دھوپ میں کافی دیر تک مسلسل اپنے منہ کو کھول کر بیٹھا رہتا ہے، جس کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے منہ کے ذریعے مگرمچھ کے پیٹ میں گھس کر اس کی انتڑیوں کے گوشت کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور تکلیف کے باعث جب مگرمچھ اپنا منہ بار بار کھولتا ہے تو اس کو آکسیجن بھی ملتی ہے اور اس کو اپنا کام کر کے بھاگنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ دوستو، نیولے کا سب سے بڑا دشمن سانپ ہے، اور جیسے ہی نیولا کہیں بھی سانپ کو دیکھ لیتا ہے تو سانپ کے لیے نیولے سے پیچھا چھڑانا ناممکن ہو جاتا ہے، اور نیولا سانپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ اور ماہرین حیوانات کا یہ کہنا ہے کہ نیولا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کی بیماری کی شفا اللہ تعالیٰ نے مرغی کے انڈوں میں رکھی ہے، یعنی نیولا جب کبھی بیمار ہوتا ہے تو وہ مرغی کے انڈے کھا کر شفا یاب ہو جاتا ہے۔ نیولا ایک بہت ہی بھوکا اور خونخوار جانور ہوتا ہے۔ اس کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی بھی شکار مل جائے یہ اس کو نہیں چھوڑتا، اور چاہے وہ گھر کا پالتو جانور ہو، مرغیاں ہو، خرگوش ہو یا پھر کوئی پرندہ، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اور بعض ممالک میں نیولے کو گھر میں پالنے پر پابندی بھی ہے۔ ناظرین محترم، نیولا ایک انتہائی چالاک اور تیز دماغ رکھنے والا جانور کہلاتا ہے، اور اپنے شکار کو ٹریپ کر کے مارنے کا ماہر ہوتا ہے۔ نیشنل جیوگرافی کی ایک ریسرچ کے مطابق نیولے کے شکار کرنے پر جب تحقیق کی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ نیولا ایک چوہے کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ چوہا اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور درخت کی سب سے باریک شاخ پر چڑھ کر لٹک جاتا ہے۔ نیولے نے جب چوہے کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے اپنی مادہ کو پکارا، اور جب اس کی مادہ وہاں آتی ہے تو نیولا درخت پر چڑھ کر وہ پتلی شاخ کاٹ دیتا ہے، اور جیسے ہی چوہا زمین پر گرتا ہے تو نیولے کی مادہ اس کا شکار کر لیتی ہے۔ تحقیق دانوں کا کہنا ہے کہ نیولا فطری طور پر ایک چور جانور ہوتا ہے، اسی لیے نیولے کو جہاں بھی سونا اور چاندی دکھتا ہے وہ اس کو چوری کر کے اپنے بل میں لے جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے، اور اسی لیے شاطر چور نیولے کو پالتے ہیں اور اس کو اس طرح سے سدھاتے ہیں کہ نیولا اپنے مالک کے لیے سونا چاندی وغیرہ چوری کرتا ہے۔ اور ناظرین، چند کتابوں میں یہ تحریر کیا گیا ہے کہ نیولے کی مادہ اپنے منہ سے حاملہ ہوتی ہے، یعنی نیولا اپنے منہ سے اپنی مادہ کے ساتھ جنسی ملاپ کرتا ہے، لیکن اس بات میں بالکل بھی سچائی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، نیولے اور سانپ کی لڑائی کو آپ نے بچپن میں سن رکھا ہوگا، اور آپ نے اکثر یہی سنا ہوگا کہ سانپ اور نیولے کی لڑائی میں ہمیشہ نیولا ہی جیتتا ہے، اور زہریلے سے زہریلے سانپ کا بھی نیولے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جب نیولے اور سانپ کی لڑائی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر سانپ ہی ہلاک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ اس کی لمبی جسامت ہوتی ہے، اور نیولے کی پھرتی میں سانپ خود کو محفوظ نہیں رکھ پاتا۔
لیکن اکثر لڑائی میں نیولا بھی سانپ کے ڈسنے سے مر جاتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نیولے پر سانپ کا زہر اثر انداز نہیں ہوتا۔ نیولے پر سانپ کے زہر کا اثر ضرور ہوتا ہے، اور نیولا سانپ کو زیادہ تر مارنے میں اس لیے کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی پھرتیلی جسامت کی وجہ سے سانپ کو چکما دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیولے کو سانپ کا دشمن کیوں بنایا، تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا تو اس دنیا میں انسان کے ساتھ ساتھ دیگر جانور اور حشرات الارض بھی تخلیق کیے، اور ایک ایسا نظام بنایا کہ کوئی بھی اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، اور اس دنیا کا نظام زندگی انسان کے لیے سازگار بنا رہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جانوروں کو دیگر جانوروں کا کھانا بنا دیا۔ جیسے اگر سانپ کو کھانے والے جانور نہ ہوتے تو اس دنیا میں سانپوں کی تعداد اس قدر بڑھ جاتی کہ انسانوں کے لیے اس دنیا میں رہنا ممکن نہ رہتا۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نظام زندگی کو ایک حد میں رکھا ہوا ہے جس میں تمام جانور اپنا اپنا کردار نبھا رہے ہیں، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی دنیا میں بغیر کسی مقصد کے تخلیق نہیں کیا۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔